برزخ میں جوار مطہر سید الشہداء میں بلند ترین مقام عنایت فرما۔ باقی پروردگارہ خداوندہ ہمارے طرف سے اس قلیل اعمال کو قبول و منظور فرما۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بر محمد و آل بیت محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداران امام مظلوم، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت میں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ بے شک حسین ابن علی علیہ السلام ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ تعالی کربلا آئین زندگی کے عنوان سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جاننے کے بعد یہ ہے کہ عاشوراء کی کیا عظمت، کیا مقام اور منزلت ہے۔ عاشوراء در حقیقت ایام اللہ میں سے ہے، یعنی وہ ایام کہ جس کو ذات اقدس الہی کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے۔ ایام اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، تو ایام اللہ میں سے سب سے اہم ترین دنوں میں سے ایک دن روز عاشوراء کا دن ہے۔ عاشوراء در حقیقت شعائر الہیہ میں سے ایک اہم ترین شعائر ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے بیان فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو بھی شخص شعائر الہی کی تعظیم کرے تو گویا یہ اس انسان کے دل کے اندر تقوی الہی ہونے کی علامت ہے۔ شعائر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب علامت دلیل قرار پائے۔ پس عاشوراء در حقیقت عظیم ترین شعائر الہیہ میں سے ہے۔ عاشوراء محض ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا محافظ روز عاشوراء ہے۔ تمام ادیان الہی کے حقائق کا محافظ روز عاشوراء ہے۔ اور در حقیقت عاشوراء ایک مکتب ہے، عاشوراء ایک عظیم درسگاہ ہے، عاشوراء ایک یونیورسٹی ہے، عاشوراء ایک ایسا عظیم سانحہ ہے کہ جو ریحتی دنیا تک قیامت تک اپنی حقیقتوں کو تمام عالم بشریت کے سامنے واضح کرتا ہوا جائے گا۔ بس عاشوراء در حقیقت عروج بندگی ہے۔ عاشوراء در حقیقت معراج الہی کا انتہا کا نام عاشوراء ہے۔ عاشوراء یعنی وہ دن کہ جس دن پیغمبر خاتم کے اس عظیم نواسے نے خداوند متعال کی رضائیت اور خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو راہ خدا میں فدا کر دیا، تو اس دن سے یہ دن ایام اللہ قرار پایا۔ عاشوراء تمام بشریت کے لیے ایک زندگی گزارنے کا ایک اصول ہے۔ کربلا محض ایک واقعہ ہی نہیں ہے، بلکہ کربلا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ کس طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا ہے، کس طریقے سے انسان اسلامی معاشرے میں زندگی بسر کرنا ہے، کس طریقے سے ایک انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ روابط کو برقرار رکھنا ہے، کس طریقے سے ایک انسان تعلیمات الہی کی حفاظت کرنی ہے، اور کس طریقے سے ظلم بربریت کے خلاف انسان نے قیام کرنا ہے۔ یہ تمام اسباق انسان کربلا سے اور عاشوراء سے انسان لے سکتے ہیں۔ بس اسی بنا پر عاشوراء محض ایک ہی دن، بس امام حسین کی مصائب یاد کریں اور وقت گزر جائیں، یہ عاشوراء نہیں ہے، بلکہ کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا۔ ہر دن روز عاشور ہے اور ہر دن کربلا ہے۔ اس لیے ہے یہ کربلا انسان کو اللہ کی عبودیت کا اہم ترین راستہ انسان کو بتانے والی کربلا ہے۔
کربلا ہی ہے جو انسان کو راہ حق و صداقت دکھاتا ہے، یہ کربلا ہی ہے انسان کو عبودیت کا راستہ دکھاتے ہیں، یہ کربلا ہی ہے جو انسان کو ذلت سے نکال کر عظمت اور مقام و منزلت عطا کرتے ہیں۔ اسی بنا پر در حقیقت اگر ہم واقع حال کو اگر دیکھیں تو کربلا کا واقعہ تمام بشریت کی ہدایت، رشد، رہنمائی کا رمز واقعہ کربلا ہے۔ بس در حقیقت کربلا ایک میزان عدل الہی کربلا ہے۔ کربلا کا واقعہ محض ایک ہی واقعہ کی حیثیت سے ہم اس واقعے کو نہ دیکھیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی بسر کرنے کا سلیقہ انسان کو کربلا سکھاتی ہے۔ بس کربلا کے اس عظیم معرکے کے دو جہت اور دو پہلو ہیں۔ ایک جہت اور ایک پہلو یہ ہے کہ کربلا انسان کے لیے درس زندگی ہے، کربلا انسان کے لیے حیات الہی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ لیکن اس عظیم واقعے کے کربلا کے دو پہلو، دو جہت ہے۔ ایک پہلو اور ایک جہت یہ ہے کہ جس کا ہر پہلو سیاہ، تاریک، ظلم، جنایت، بربریت کے اوپر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا پہلو نہایت ہی تابناک، نہایت ہی روشن، نہایت ہی چمکتا ہوا نظر آتے ہیں۔ یعنی در حقیقت ایک طرف تمام خیر، تمام نیکیوں کا منبع کربلا ہے، اور ایک طرف تمام شر، ہر قسم کی برائیوں کا ایک سرا کربلا کے اس واقعے میں انسان کو ملتے ہیں۔ ایک طرف حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے جان نثار سپاہی، ایسے عظیم سپاہی کہ جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ کو اللہ کی راہ میں بسر کی، اور قربان بھی اللہ کی راہ میں اپنی پوری زندگی کو بسر کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فروخت کر دیا، جیسا کہ خود آیت کریمہ بیان کرتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو خدا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا عظیم واقعہ، ان کا نمونہ جو کل اول سے آخر خیر ہیں، جو اول سے آخر نیکی ہے، وہ حسین ابن علی اور علیہ السلام اور ان کے جان نثار سپاہی ہے۔ حبیب بن مظاہر، ابو الفضل العباس، علی الاکبر، ہلال بن نافع اور تمام کربلا کے عظیم شہداء جو رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے خیر، نیکی کا اہم ترین عنصر، اور ان کی سیرت ہمارے لیے حجت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اسی طرف سے آپ دیکھیں تو فوج اشقیاء جو یعنی حیوانوں سے بھی بدتر، تمام شر، بدبختیوں کا محور اور ہر قسم کی ظلم، جنایت، قرآن نے جیسا کہ بیان کیا، بل ہم اول، حیوانیت سے بھی برتر اور چوپایوں سے بھی برتر انسانوں کا نمونہ ہمیں کربلا میں ملتے ہیں، وہ ہے فوج اشقیاء۔ درود پر محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ بس کربلا کا واقعہ قیامت تک آنے والے انسان اس کربلا کے عظیم ترین واقعے سے درس زندگی بھی لے سکتا ہے، درس زندگی لے، اور کربلا کے اس واقعے سے انسان عبرت بھی حاصل کرے۔ بس کربلا کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو درس کا پہلو ہے اور دوسرا پہلو عبرت کا پہلو ہے۔ درس کا پہلو یہ ہے کہ انسان سیکھے کربلا کے اس عظیم واقعے سے، سرکار سید الشہداء سے، اللہ کے دین کے لیے انسان کو قربانی کس انداز سے دینی ہے، احکام و فرامین الہی کے لیے انسان نے قربانی کس انداز سے دینا ہے، وہ انسان کربلا کے واقعے سے سیکھے۔ اور دوسرا عبرت کا پہلو یہ ہے، عبرت کا پہلو یہ ہے کہ انسان کربلا سے، ایک طرف کربلا سے سبق لے، دوسری طرف انسان کربلا سے عبرت حاصل کرے۔ درود پر محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ بس عزیزو، کربلا کا واقعہ درس ہے تمام قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کربلا کا واقعہ انسان کے لیے عبرت بھی ہے۔
کس طریقے سے درس ہے اور کس طریقے سے کربلا عبرت ہے؟ درس اس جہت سے ہے کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور تمام شہداء کربلا نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو راہ خدا میں پیش کیا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، تعلیمات الہی کو عام کرنے کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، سیرت ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بیان کرنے کے لیے، حق اور باطل کو بیان کرنے کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے جہد مسلسل سے کام لیں۔ یہ کربلا کا درس ہے۔ السلام علیکم۔ لیکن ایک طرف سے یہ کربلا کا واقعہ انسان کے لیے عبرت ہے۔ عبرت کس جہت سے ہے؟ عبرت اس جہت سے ہے، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ 50 سال بھی نہیں گزرا ہے پیغمبر خاتم کی شہادت کا، تمام امت مسلمہ، تمام فوج اشقیاء یزید برسر اقتدار میں آتے ہی پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم نواسے کو مدینہ مکرمہ سے خارج کرتے ہیں، مدینہ منورہ سے بے گھر کرتے ہیں اور کربلا کے اس عظیم معرکے میں شہید کر دیتے ہیں۔ یہ عبرت کا مقام ہے۔ انسان ایک طرف سے دیکھیے، خود کربلا کے واقعے میں اگر ہم دیکھیں تو شمر، عمر ابن سعد، اس طریقے سے بہت سارے ایسے سپاہی ہیں۔ مثال کے طور پر شمر کے بارے میں تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جنگ صفین میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی رکاب میں معاویہ سے لڑ رہے تھے۔ اسی طریقے سے عمر ابن سعد کون تھا؟ کس کا بیٹا تھا؟ تاریخ اسلام کا ایک عظیم سپہ سالار عمر ابن سعد، جو اس کا والد ہے سعد بن ابی وقاص، اس کا فرزند تھا۔ وہ امام حسین کی عظمت کو، مقام اور منزلت کو صحیح انداز میں جانتے تھے، اور شمر نے بھی امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین میں شرکت کی، لیکن 20 سے 30 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ یہی شمر جو صفین کی جنگ میں امیر المومنین کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، آج کربلا کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام کے خون مطہر کو بہانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ان سے عبرت ہم لے سکتے ہیں۔ پس کربلا انسان کے لیے درس ہے اور ایک طرف سے ہم عبرت ہے۔ یہ انسان، یہ لوگ جو بربریت، ظلم، جنایت کی انتہا تک پہنچ گئے، کس لیے؟ کہ یہ لوگ دنیا دار ہو گئے۔ ان لوگوں کے آنکھوں کو دنیا کی محبت نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، اور دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ روایت میں ہے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت، دنیا میں شہرت، عزت، مال و منال کی محبت، نام و نمود کی محبت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بس یہ دنیا ہے جو انسان کو اس حد تک ذلت کی کھائی میں انسان کو گرا دیا۔ ایک طرف سے خود جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکر کا سپاہی اور سن 61 ہجری میں شقی ترین انسان کا نمونہ پیش کیا، یعنی شمر ملعون نے۔ بس یہ ہم کربلا سے عبرت لے سکتے ہیں۔ آج بھی یہ عزاداری میں بھی ہم سیکھیں اس عزاداری سے کہ یہ عزاداری ہمیں تعلیمات الہی میں عمل پیرا ہونے کا درس دیتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہیے ان عزاداری کے ذریعے سے۔ ایک ظاہر عزاداری ہے، ایک روح عزاداری ہے۔ روح عزاداری یہ ہے کہ تعلیمات اسلامی کا ہم حفاظت کریں۔ درود پر محمد آل محمد پر۔ بس عزیزو، کربلا کا واقعہ ہم ایک جہت سے درس زندگی ہے اور ایک جہت سے عبرت ہے۔ یہ خود ابھی آپ کے سامنے دو نمونے پیش ہوا کہ شمر ملعون اور عمر سعد کا، ان دونوں نے کربلا کے اس واقعے میں اس حد تک خود کو خون مطہر سید الشہداء میں گرا دیا۔ اس کا اصلی ترین عامل کیا ہے؟ دنیا داری ہے، دنیا کے مال و منال سے محبت۔ عمر سعد نے رے کی حکومت حاصل کرنے کے لیے، شمر ملعون نے اسی دنیا داری نے ان دونوں کو واصل جہنم کیا۔ یہ ہم کربلا کے اس واقعے سے ہم
عبرت لے سکتے ہیں۔ بس کربلا کا واقعہ ایک جہت سے عبرت کا پہلو ہے۔ عبرت کا پہلو یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے ان دو گروہوں میں سے کن کے صفات کو اپنے اندر ہم نے لانا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل کرنا ہے۔ بس اگر اللہ کی دین کی نصرت کے لیے انسان آگے بڑھے تو یہ کربلا کے اس عظیم سپاہیوں کی سیرت کا عملی نمونہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم ظلم، جنایت، منافقت، چغل خوری اور دوسری تمام غیبت، ان چیزوں میں اگر ہم غرق ہو کر رہیں تو یہ ہمارا شمار بھی یزیدی سپاہیوں میں سے ہوگا، نہ کہ حسینی سپاہیوں میں سے۔ درود پر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیز و عزاداری، یہ مجالس انسان کو سکھاتی ہے کہ زندگی گزارنا کس طریقے سے ہے۔ آج کربلا کے اس عظیم واقعے میں جس شہید کا تذکرہ ہوا وہ حضرت شہزادہ قاسم ہے۔ کربلا کے اس واقعے میں اگر آپ خود دیکھیں، شب عاشور کی رات ہے، تمام اصحاب و انصار امام حسین علیہ السلام جمع ہے ایک خیمے میں، اور شہداء کل دن کو جو لوگ شہید ہونا ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے سرکار سید الشہداء نے۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن عوسجہ، ابوالفضل العباس اور علی اکبر تمام شہداء کربلا کے ساتھ گمہ ہوئی گفتگو تھے، اور جناب قاسم خیمے کے پیچھے سے یہ سن رہے تھے، اور جب یہ مکالمہ ختم ہوا تو سوال کیا، چسپن چنی بات سنچے، آیا یہ شہید بے شہداء کنلی شینی بھی تغیید متظر بنا سرکار سید الشہداء سے کسل بھی من لو لینی ریچنی بخچن قاسم یہاں زیر جسنا رنگی کاچو حسن مجتبہ اللہ تاقین یادگار ان کسل بھی من چسپن ریچنی بات سن یعنی بات سنچے انگالا شہید یعنی شہداء کنلی بھی تغیید زر بنا شہزادہ قاسم لا تھلو خوشی اظہار بس کسل بھی اس کیف وجدت الموت عندك ليش اسمعني نيجي بعد سنتين ميكيوت اگر يعلم موت بچی شہزاد درمنا کسل میں احلا من العسل اسمعني نيجي بعد سنتے یہ رکابین خدای لمین شہید باید پیٹبو نالا شہد پس میٹھا انزرنا ازاداران امام مظلوم امام حسین سے کوئی عظیم یعنی کاچو حسن مجتبی یادگار شہزادہ قاسم میدان کارزاری نتغد میدان کارزاری نو وداب سے نتغد ای میدان کارزاری نو منتپسی جنگ بن شخصت آخر امنی نو شہزادہ قاسمی ہر طرف نا یعنی حملہ بد سوسی تلوار ذریعے کا سوسی تیر ذریعے کا سوسی ڈوئے ذریعے کا نداتا اللہ السلام علیکہ یا عمّا شسپن ریچنی بات سن سے حسین یعنی وہ شخصی سرکار شہید الشہداء شچن مینچ غوفریات بن مجھے قاسمی سر اقدس شخصت مبارک سر اقدس بفامین لنت کسل من اللہ بات سن سے میکیوت قاسم یعنی ماکس یعنی سے بات سن سے لنداتاس بات سن سے فوج عشقی یعنی بخشی لندستے قرآن اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون